السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال الله تعالى وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ معزز سامعین، سورہ قاف کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے قرین کا اور انسان کا وہ بحث کرنا قیامت کے روز اللہ کے سامنے وہ ذکر کیا ہے۔ انسان ہر ایک کے ساتھ ایک قرین ہے، اور وہ قرین شیطان میں سے ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ قرین ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے۔ إِلَّا أَنَّهُ أَعَانَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، اللہ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا، تھا میرے ساتھ وہ مسلمان ہو گیا۔ فَلَمْ يَأْمُرْنِي إِلَّا بِالْخَيْرِ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے نیکی کا ہی حکم دیتا ہے، برائی کا نہیں دیتا۔ تو قرین جو ہے وہ شیطان میں سے ہے، اور سورہ کہف میں بھی یہی فرمایا کہ قیامت کے روز قرین یہ کہے گا اس کا شیطان، اے اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی جو ہے کان فی ضلال بعید، کھلی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب یہاں بحث نہ کرو، میں نے تو وعید تمہیں دی ہوئی تھی، تم لوگوں کو پہنچا ہوا تھا پیغام۔ قد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول، میرے ہاں جو ہے قول کو بدلا نہیں جاتا، اور نہ ہی میں بندے پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتے بندے پہ۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک شیطان اس پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور کہیں کہا قرین جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ بندہ جب گھر میں جاتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ادرکتم المبیت، گھر میں رات رہنے کی جگہ مل گئی ہے۔ اور اگر بسم اللہ کھانا کھاتے وقت نہیں پڑھی تو کہتے ہیں ادرکتم المبیت والعشاء، رات کا کھانا بھی مل گیا اور رات کو قیام کرنا بھی مل گیا۔ اب ہمارے گھروں میں اندازہ کریں کتنے لوگ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں جاتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہے کھانا کھاتے وقت سارے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ اگر اکٹھا کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ نہیں نہ پڑھتا تو شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے اور اپنا ہاتھ نہ ڈالتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہاتھ نہ ڈال دیتے۔ ایک تو یہ ادب ملتا ہے کہ بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹوں کو، بچوں کو اور بیٹوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ بڑا بزرگ پہلے کھانا شروع کرے پھر وہ کھانا کھائے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ غلام لڑکی ایک اسے جیسے کوئی دھکا دے رہا ہے، وہ جلدی سے آئی اور اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا اس میں کھانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک اعرابی بدو آیا تو وہ تیزی سے گویا کھانے کی طرف بڑھ رہا تھا، ہاتھ ڈالنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا اور کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجلس ہے اور شیطان جو ہے کوشش کر رہا ہے دسترخوان تک پہنچنے کی، اور ہمارے دسترخوانوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے گھروں میں برکتیں اٹھ چکی ہیں، گھروں کے اندر برکتیں نہیں رہی۔ کھانا کھاتے ہیں اور کمزوری ہیں، کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ اللہ کے نیک کام کرنے اور نیکی کے کام کرنے کی طاقت نہیں ملتی۔ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ شیطانیت جو ہے وہ غالب آ چکی ہے، اور شیطان جو ہے اس نے گھیراؤ کیا ہوا ہے ہمارا، جس کی وجہ سے جسے قرین کہتے ہیں یہ۔ اور آج کے کچھ شعبدہ باز، کچھ جنات کی پوجا کرنے والے، کچھ عاملین ایسے کرتے ہیں، شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں خفیہ طور پہ، اور ان کے شیطان، وہ جو انسان کے ساتھ شیطان ہے، اس سے پیغام رسانی کرتے ہیں اور اس سے ماضی کے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس لیے عامل صاحب بیٹھے، وہ جو مریدین آتے ہیں اور علاج کے لیے تعویذ لینے کے لیے انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں سال تمہاری گائے مر گئی تھی اور فلاں سال یہ حادثہ ہوا تھا، وہ حیران ہوتا ہے، بزرگ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تو سابقہ خبریں دے رہی ہیں، اور سابقہ میراث میں نے تو کسی کو بتایا نہیں تھا اس حادثے کا، یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ تو وہ شیطان کے ذریعے شیطان سے پوچھا جاتا ہے، اور یہ اسی وقت شیطان تابع ہوتا ہے جب کوئی بندہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہوتا ہے، خفیہ طور پر وہ قرآن کی اہانت کرتا ہے یا غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کفر کا مرتکب ہوتا ہے، تو بڑا شیطان جو ہے اسے کچھ چیلے دے دیتا ہے جو اس کا کام کرتے ہیں، جو خود ہی محلے میں جا کے چھیڑخانیاں کرتے ہیں، اور پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ جی، اس کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا کمال تھا اس کا، اور چھوڑے ہوئے اپنے ہی تھے۔ اس طرح وہ شعبدہ بازیاں کر کے شیطانیت کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ قرآن و حدیث کے اندر یہ واضح ہے کہ آئندہ کی خبر بھی کوئی نہیں دے سکتا، اور جو ماضی ہے وہ بھی انسان تو نہیں پہنچ سکتا، شیاطین جو ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے ان کے ذریعے تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں چل سکتا کہ ماضی کا کیا ہے اگر جب تک بتایا نہ جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی تھا، وہ کہتا تھا کہ تم کمرے میں جا کے درہم کو گنو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے اتنے درہم گنے ہیں، چھپ کے مجھے چھپا لو، میری آنکھیں بند کر لو اور درہم شمار کرو، تم 1000 420 520 670 تم گنو، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے اتنے درہم گنے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، تھیلی میں درہم بھرے، اور اس کے بعد جو اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم چیلنج کرتے ہو کہ تم بتاؤ گے کہ درہم کتنے ہیں، تو انہوں نے جو ہے گنے ہی نہیں، ایک دم ہاتھ اس میں ڈالا اور اکٹھے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور کہا کہ بتاؤ کتنے ہیں۔ اب وہ جو ہے وہ نہیں بتا سکے کیونکہ شمار نہیں کیے، وہ جن اور شیطان نے دیکھے ہی نہیں، گنے ہی نہیں، انہیں خود نہیں پتا تھا کتنے ہیں، تو شیطان کو کیسے پتا چلتا، وہ عاجز آ گئے۔ تو اس طرح جو شعبدہ بازی ہوتی ہیں وہ قرین کے ذریعے ہوتی ہیں۔ تو قرین کو تابع کرنے کے لیے کچھ لوگ الٹے سیدھے عمل کرتے ہیں کہ قرین تابع ہو جائے گا، چلہ کشی کرتے ہیں۔ وہ حقیقت میں پڑھتے تو قرآن ہے چلہ کشی میں، لیکن وہ کرنا انہوں نے شیطان کو تابع ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے وہ غیر شرعی کام کرتے ہیں، اور شیطان کو تابع کرتے کرتے خود شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن کے پاس، کسی پامسٹ کے پاس، مستقبل کی خبریں دینے والا، اس کے پاس، کاہن کے پاس آیا، اس کی تصدیق کر دی جو اس نے بتایا کہ مستقبل میں گردش ہے، ستارہ گردش میں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں، سفر نہ کرو، جیسے اخباروں میں بھی آتا ہے کہ یہ نام کے ساتھ شروع ہونے والوں کا یہ سیارہ ہے، ستارہ ہے، اور اس ہفتے کے اندر انہیں سفر نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا کارآمد ہوگا۔ یہ سب چیزیں کہانت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کا کیا فرمان ہے، جس نے اس کی تصدیق کی گویا اس نے کفر کیا جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل کیا، اور جو اس کے پاس مذاق میں گیا اور اسے ہاتھ دکھا دیا، تصدیق نہ کی،
لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اندازہ کریں کس طرح جو ہے لوگ جو ہے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔